الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورت التین ہے. تین کے معنی انجیر کے آتے ہیں. اللہ نے یہاں انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم شروعات میں کھائی ہے. سب سے پہلے اللہ نے انجیر کی قسم کھائی اور اس کے بعد زیتون کی اور اس کے بعد طور سینا، جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو فرمائی تھی، اس پہاڑ کی قسم کھائی. اور اس کے بعد امن و امان والے شہر یعنی مکہ مکرمہ، جو اس قدر قابل احترام تھا شروع سے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اس شہر کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا. دنیا بھر میں لوٹ پاٹ ہو جاتی تھی، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ مکہ مکرمہ کا احترام کرتے تھے. بہرحال اللہ نے دو پھلوں طور سینا، کوہ طور اور امن والے شہر کی قسم کھائی. لیکن آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون ہی کی قسم کیوں کھائی، تو اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہے، مختلف لکھی ہیں کہ انجیر کا پھل بھی عجیب خصوصیت کا حامل ہے کہ جس کے اندر نہ گٹھلی ہے، جس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، پھل بھی ہے اور میوہ بھی ہے. آپ اس کو میوہ بھی کہہ سکتے ہیں، پھل بھی کہہ سکتے ہیں، دوا بھی کہہ سکتے ہیں، غذا بھی کہہ سکتے ہیں. اور اللہ نے زیتون کی قسم کھائی اس لیے کہ یہ بھی اپنے اندر بڑی خصوصیات رکھتا ہے. اسی طرح ان قسم کھانے کے بعد اللہ نے جو ایک بات ارشاد فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین اور نہایت عمدہ حالت اور انداز پر پیدا کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ پھل یا یہ غذا یا یہ میوہ باوجود اپنے جسم و جسامت کے چھوٹا ہونے کے اس کے بے شمار فوائد ہیں. اسی طرح انسان باوجود اپنے جسم و جسامت کے چھوٹا ہونے کے
لیکن اپنے اندر کے جذبات، احساسات اس کے اندر اتنے ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں کو مسخر کرنا چاہے پہاڑوں کو مسخر کر لے، اگر وہ سمندروں کو مسخر کرنا چاہے سمندر کو اپنے تابع کر لے۔ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سفر کرے، پہاڑوں کے اندر اس کو تلاش کر اپنے گھروں کو بنائے۔ بہرحال انسانی جسم چھوٹا سا، پہاڑ اس کے مقابلے میں بہت بڑا۔ انسانی جسم چھوٹا سا لیکن سمندر اتنا بڑا، لیکن حکمرانی اگر کرنا چاہے تو سمندروں کو چیر کر اپنے راستے کو بنا لے، اس کو اپنے تابع کر لے۔ گویا کہ انسانی جسم بہت مختصر، لیکن اللہ نے اس کے فوائد بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اسی طرح زیتون کے پھل کی اللہ نے قسم کھائی کہ اس کے اندر روغن موجود ہے۔ اسی طرح وہ روغن ایسا ہے، تیل ایسا ہے کہ جو بظاہر اس کے اوپر سے نظر نہیں آتا، اس کے اندر ہے۔ اسی طرح انسان کا ایک جسم ہے اور اس جسم کے اندر ایک روح ہے، وہ بظاہر نظر نہیں آتی ہے، لیکن جس طرح زیتون کا تیل وہ چراغ میں پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اپنے ارد گرد کو روشن رکھتا تھا، روشن رکھتا ہے، اسی طرح اگر انسان کی چیز جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اگر آدمی اپنی روح کی اصلاح کر لے، اس کو پاک و صاف کر لے، تو اس روح کی وجہ سے انسان کے ارد گرد رہنے والے جو تاریکی کے اندر مبتلا ہیں، وہ اپنے روح اور دل کو پاک و صاف کرنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد رہنے والے جو مردہ دل ہیں، وہ اس سے ان دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، اور زیتون اور انسان کے اندر اس طرح مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ تیسری قسم اللہ نے جو قسم کی کھائی ہے وہ ہے طور پہاڑ۔ یہ طور پہاڑ اس لیے اللہ نے قسم کھائی کہ دیکھو یہ پہاڑوں میں اعلیٰ ترین پہاڑ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، تو ہم کلامی کا جو شرف جس پہاڑ پر عطا ہوا وہ یہی پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ پر توریت عطا کی گئی۔ گویا کہ یہ شاہد ہے، یہ پہاڑ شاہد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہد کا مطلب گواہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان گفتگو کیے جانے کا۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی کہ مکہ معظمہ جو امن و امان کا گہوارہ ہے، انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس شہر میں مبعوث فرمایا اور یہاں آباد کرایا۔ اللہ نے اس کو اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اس شہر کو آباد کرایا اور امن کا گہوارہ بنایا۔ ساری دنیا کے لوگ آج بھی وہاں جمع ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور قرآن کی یہ آیت شاہد ہے کہ اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ قیامت تک کے لیے بنایا ہے، اور وہ قیامت تک امن و امان کی جگہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی ساخت سب سے اچھی بنائی ہے۔ انسان کی ظاہری نعمتیں جو اس کو عطا ہوئی ہیں وہ بھی انتہائی کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، اور جو باطنی معنوی اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اللہ کا اگر قرب عطا کرنا چاہے تو اپنے باطن کو پاک و صاف کر کے اللہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں
کہ اب دیکھیے آپ، پہاڑ کتنا بڑا ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، دنیا کی اور چیزیں کتنی بڑی ہیں، لیکن ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ اگر وہ اللہ کا قرب عطا کرنا چاہیں تو وہ مقام نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن اللہ نے انسان سے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت ہے نا سورہ علق کی کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تیرا دل چاہے میرے قریب ہونے کا تو آ سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر۔ بہرحال یہ جو آیت تلاوت کی آیت سجدہ ہے، وہ سجدہ بھی کر لیں تو یہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ظاہری خوبیوں سے بھی نوازا ہے اور باطن کی خوبیوں سے بھی نوازا ہے، بہترین صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اعضائے ظاہری انتہائی خوبیوں کے حامل ہیں اور اس کے باطنی کمالات اتنے خوبیوں کے حامل ہیں کہ ان باطنی کمالات کی وجہ سے انسان اپنے خالق کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کے تحت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی مرد نے اپنی عورت کو یہ کہہ دیا ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق، کہ اگر تو میری بیگم، اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھ کو طلاق۔ اس زمانے کے علماء بڑے پریشان ہوئے کہ طلاق تو پڑ گئی ہے، لیکن پھر یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ یہ عورت انسان ہے، انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اگر چاند کی صورت اچھی ہوتی تو اللہ چاند کو اچھا کہتے، لیکن اللہ نے قرآن میں انسان کی تعریف بناوٹ کے اعتبار سے انسان کی تعریف، معنوی اعتبار سے انسان کی تعریف کی ہے، تو یہ عورت چونکہ انسان ہے اور انسان چاند سے اچھا ہے، لہذا اس عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہاں انسان کی تعریف فرمائی ہے، پھر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو گنایا ہے کہ جب اتنے انعامات ہیں تو اے انسان تو اپنی ذمہ داری مت بھول۔ یہ مفہوم اللہ نے یہاں سورۃ التین کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ علماء نے یہاں ایک اور اصول لکھا ہے کہ انجیر اور زیتون چونکہ فلسطین میں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کی قسم کھائی ہو سکتا ہے کہ ان کے پھلوں کی قسم کھا کر اللہ نے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ کیا ہو جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ وطور سینین، اور قسم ہے صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، جس طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی تھی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی، مراد ہے مکہ مکرمہ، جہاں انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا
اور اسی شہر میں آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ ان تینوں باتوں کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آگے قسم کھائی جا رہی ہے وہ صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا آگے قسم کھانے کے بعد کیوں قسم کھائی؟ اس بات پر کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت، بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔